سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مالک حسین آپ کو تھکی ہوئی یا مالک حسین چھوٹ کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھے کہ دنیا تھکی ہوئی انسانیت کے مسیحا کو حسین کہتے ہیں۔ مالک حسین زخموں کی واحد علاج گاہ کو حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سن صاحبان، دشمن اتنا دھماکوں سے نہیں ڈرتا جتنا حسین کی عزاداری سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا دشمن اتنا دھماکوں سے نہیں ڈرتا جتنا حسین کی عزاداری سے ڈرتا ہے، کیونکہ ماتمی کا ہاتھ ماتمی کے سینے پہ بعد میں لگتا ہے، پہلے وقت کے یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ مال حسین یا عزاداری حسین کا دشمن کل بھی خوفزدہ تھا قبلہ، آج بھی خوفزدہ ہے اور ہمیشہ خوفزدہ رہے گا، کیونکہ حسین وہ ہے جس نے اپنی قوم کو جینا بھی سکھایا ہے اور اپنی قوم کو مرنا بھی سکھایا ہے۔ میرا بادشاہ امام حسین نے فرمایا کہ جینا اصل جینا نہیں، تو جو ہے یا نہیں، مر کے اصل جینا جینا ہے۔ بادشاہ امام حسین نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر زندہ ہے، عمر بن سعد مر گیا، تختوں والے چلے گئے، پختوں والے آج بھی زندہ ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سن صاحبان، بھونکنے والے چلے گئے، سجدہ کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ تخت ٹوٹ گئے، کردار محمد آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا میری قوم کا نوجوان اس بات کی دلیل سے نہ ڈرنا کہ ہم تھوڑے ہیں تو شاید ہمیں خاموش زندگی گزارنی چاہیے، نہیں، یاد رکھنا جوانوں، اس زندگی کا مزہ تب آئے گا جب حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا۔ اس زندگی کا مزہ تب آئے گا جب حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا۔ اور یہ زمانہ یہ یاد رکھے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسے میز نہیں سے قبر حسین سمجھ کے میں لفظ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ ہمیں عقیدہ کسی ڈائجسٹ سے نہیں، یہ ہمیں عقیدہ علی کے نوکر میثم تمار سے ملا ہے۔ جو میثم تمار کے فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہو ذرا زحمت فرمانا۔ یہ ہمیں عقیدہ کسی ڈائجسٹ سے نہیں، کسی اور لوگوں سے نہیں، کسی مذہب سے نہیں، یہ ہمیں عقیدہ علی کے نوکر میثم تمار سے ملا ہے۔ کیا کہنے میثم تمار تیرے عشق کے، تیرے جنون کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ میثم تمار، باجی قبلہ ذہنوں کی پوری توجہ ہے، کوفے کے مرکزی چوک سے بزرگ بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید فرمائیں گے، روز گزرتے، روز ایک ہی نعرہ لگاتے، علی حق ہے، علی حق۔ روز گزرتے، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں میثم تجھے زندگی سے پیار نہیں، میثم مسکرا کے کہتے مجھے زندگی سے زیادہ علی سے پیار ہے۔ مالک حسین آپ کو حیدری، مجھے زندگی سے زیادہ علی سے پیار ہے۔ میثم نے کھجور کا درخت لگایا، روز آ کے میثم تمار اس کو پانی دے، اور یہ مجھے اتنی بڑی ڈاکٹر علی صاحب سعادت ہے کہ جب میں عراق میثم تمار کے روزے پہ گیا تو میثم تمار کے جس دروازے سے باہر نکلو، میثم تمار کے روزہ مبارک کے جس دروازے سے باہر نکلو، ایک کھجور کا پیڑ لگا ہے، اور اس کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے میثم تمار کے فضائل پڑھے تھے۔ آئے ہے مجھے عزت زہرا کی قسم وہی لفظ جو میں نے عراق میں میثم تمار کے روزے پہ پڑھے ہیں وہی میں عادیہ کرنے لگا ہوں۔ میثم نے کھجور کا درخت لگایا، روز آ کے پانی دیتے اور اس سے باتیں کرتے، کہتے کب تو بڑا ہوگا اور مجھے علی کی محبت میں موت آئے گی
تیرے ساتھ یہاں مجھے الٹا لٹکایا جائے گا۔ زمانہ پھر کہتا تھا اے میسم تجھے زندگی سے پیار نہیں، میسم مسکرا کے کہتا تھا مجھے زندگی سے زیادہ علی سے پیار ہے۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ اب جب میسم تمار کو دربار میں بلایا گیا، سامنے بیٹھا تھا ایک ملون، اسے کہا اے میسم تو جو میری طرف تو علی علی کرنا چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ میسم مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے کہتے اے ابن زیاد اگر تو مجھے بتا کہ اگر تو کھانا پینا چھوڑ دے، اگر تجھے کوئی کہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں میں چھوڑ سکتا۔ میسم مسکرا کے کہتے اگر تجھے کوئی کہے کہ پانی پینا چھوڑ دے، جو میسم تمار کے فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہو، وہ کہتا ہے میسم کیسی بات کہہ رہے کہ اگر میں کھانا پینا نہ کھاؤں یعنی کھانا تناول نہ کروں تو میں تو مر جاؤں گا۔ میسم مسکرا کے کہتا تو کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا، میری روح کی غذا علی ہے۔ حیدری یا مالک حسین آپ کے ساتھ میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز نہیں، پھر میسم میں تجھے قتل کروں گا۔ قتل کا نامہ نہ تھا۔ ترلائی والوں میسم تمار مسکرا کے کہتا اے ابن زیاد تو مجھے قتل نہیں کرے گا، تو سب سے پہلے میری زبان کاٹے گا۔ تو جو چاہتا ہوں اتنا کہنا تھا۔ ابن زیاد ڈر کے کہنے لگا جلات میرے قبضے میں ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور تو قیدی ہوا ہے اور تو حکم دے رہا ہے کہ میں سب سے پہلے تیری زبان کاٹوں۔ میسم مسکرا کے کہتا ہے کہ صدیوں پہلے کائنات کا ایک وارث بتا کے گیا تھا کہ اے میسم جب تجھے میری محبت میں موت آئے گی تو یہی کوفے کا مرکزی چوک ہوگا، یہی کھجور کا پیڑ ہوگا، اور تجھے میری محبت میں یہاں تختہ تلہار پہ لٹکایا جائے گا۔ ابن زیاد کہتے ہیں اچھا علی نے کہا ہے تو پھر میں علی کے فرمان غلط ثابت کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تیری گردن کاٹوں گا۔ گردن کا نامہ نہ تھا۔ ترلائی والوں میں جملہ تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں، میرے حق میں دعا کر دینا۔ میسم مسکرا کے کہتا ہے تیرے جیسے لاکھ ابن زیاد بھی پیدا ہو جائیں لیکن علی کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا اٹھاؤ۔ ابن زیاد کہتا ہے میسم کو اٹھاؤ، کوفے کے مرکزی چوک میں لے جاؤ۔ میسم کو اٹھا کے سپاہی مرکزی چوک میں لے کے آئے۔ ترلائی والوں میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ میسم کو سپاہیوں نے اٹھایا اور کوفے کے مرکزی چوک میں لائے، وہی کھجور کا پیڑ تھا، میسم کو لٹکایا۔ ابن زیاد آیا، ابن زیاد کے ساتھ جلات آیا۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا جلات کو کہ میسم کی زبان کاٹ۔ اتنا کہنا تھا، جلات آگے بڑھنے لگا۔ میسم مسکرا کے کہتا ہے اے ابن زیاد سن، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد کی آواز کیا شرط ہے؟ میسم کی آواز اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں ان کوفے والوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ترلائی والوں میں میسم تمار کے فضائل تمہیں سنانے لگا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا میسم تمار کی آواز ہے کہ یہی کوفے کا مرکزی چوک ہے، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد سمجھا کہ شاید مجھ سے معافی مانگ لے گا، شاید میری بیعت کر لے گا۔ اتنا کہنا تھا، میسم تمار نے کہا او کوفے والوں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری، بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارا، جوانی تمہارے ساتھ گزاری، میسم تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہے جس بات سے تم واقف نہیں ہو۔ کوفے والوں کی آوازیں کیا بات ہے میسم؟ میسم مسکرا کے کہتا ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے، یہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کلواتا کسی اور کا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کلواتا کسی اور کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ابن زیاد نے جلات کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جلدی میسم کی زبان کاٹ، کہیں یہ میرے اصلی باپ کا نہ بتا دے۔ میسم کی زبان پہ خنجر کا آنا تھا۔ میسم نے مسکرا کے کہا تجھے شرم نہیں آتی قرآن کو جھوٹا کہہ؟ حیدری یا علی مالک حسین آپ کو یہ ہمیں عقیدہ کسی ڈائجسٹ سے نہیں، یہ ہمیں عقیدہ میسم تمار سے ملا۔ کیا کہنے مختار ثقفی تیرے، زندان کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا علی کا بھوکا شیر، اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا۔
بھائیان میرے شیعہ سن صاحبان، ابن زیاد نے تخت پہ بیٹھ کے حکم دیا کہ میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ موت کا حکم آنا تھا، 70 بندے جناب مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے گئے۔ اب یاد رکھیے گا 70 دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ زندان سے جا کے مختار کو لے کے آئے۔ ادھر مختار کے کانوں میں سپاہیوں کی آوازیں آئیں، جناب مختار اٹھے۔ اب میں آخری جملہ جناب مختار کا پڑھنے لگا ہوں۔ جناب مختار اٹھے، 17 سیڑھیاں عبور کی۔ جو بزرگ بیٹھے میری حق میں دعا کر دینا، جوانوں ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، میں مختار ثقفی کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی جان 17 سیڑھیاں عبور کی، زندان کا دروازہ سپاہیوں نے کھولا۔ مختار کی پہلی نظر سورج پہ پڑھی، توجہ چاہتا ہوں، پھر مختار کی نظر سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواروں پہ پڑی۔ توجہ میری طرف، مختار کی آوازی اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آئے ہو؟ اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو؟ سپاہی دیکھ کے کہنے لگے اے مختار تو علی کی فوج کا جنریلا ہے، تو علی کی فوج کا کمانڈر ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ زیادہ تعداد میں جاؤ ترلائی والوں۔ میں امیر مختار ثقفی کے جملے پڑھنے لگا ہوں، جس نے کوفے میں قیام کر کے خون حسین کا بدلہ لیا تھا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم پتہ نہیں کون بولے گا اور کون چپ رہے گا، مجھے سیدہ کی عزت کی قسم بس میرے حق میں دعا کر دینا۔ بھائی جان میسا میں تمار کے میں نے فضائل پڑھے آپ کے سامنے، ایک جنگ میں پڑھنے لگا ہوں مختار ثقفی کی، جو ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے امیر مختار نے زبان کے ساتھ ابن زیاد سے لڑی تھی۔ مجھے عزت زہرا کی قسم امیر مختار نے کہا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آئے ہو؟ اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو؟ سپاہی دیکھ کے کہنے لگے تو علی کی فوج کا جنریلا ہے، تو علی کی فوج کا کمانڈر ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ زیادہ تعداد میں جائیں اور تجھے دربار میں لے کے آئے۔ امیر مختار مسکرا کے کہتے اچھا اب آ ہی گئے ہو، پھر میری ایک شرط ہے۔ ابن زیاد کا کمانڈر دے کے کہتا ہے مختار کیا شرط ہے؟ مختار مسکرا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلے گے، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ علی کے نوکر کی شان کیا ہوتی ہے، علی کے نوکر کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ ادھر مختار نے چلنا شروع کیا، 70 سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے مختار کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ادھر مختار کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے دربار میں بیٹھے سارے بندوں سے حلف لے لیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد مختار دربار میں آئے گا، کوئی بندہ مختار کے احترام میں اٹھے نہ، کوئی بندہ مختار کے سلام کے جواب نہ دے، اتنا کہنا تھا۔ ادھر مختار اپنی کڑیوں کی جھن جھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھتا ہوا مختار نے پہلا قدم ابن زیاد کے دربار میں رکھا۔ سارے اٹھ کے کہتے مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام۔ مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، سیدھا ابن زیاد کے تخت پہ جا کے تخت کو ٹھوکر مار کے کہتے اٹھو بے غیرت، میں علی علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا تو نے میری نماز کیوں خراب کی؟ میں علی علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا تو نے میری نماز کیوں خراب کی؟ اتنا کہنا تھا۔ ابن زیاد خوف میں آ کے کہتے ہیں مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ مختار کو موت کا حکم آنا تھا۔ مختار نے 4 چکر پورے دربار کے لگائے۔ مختار نے دیکھا کہ پورا دربار خالی ہو گیا۔ مختار نے دیکھا ایک سپاہی کھڑا ہے۔ مختار نے سپاہی سے تلوار کھینچی، ابن زیاد کو زمین پر لٹکا کے ابن زیاد کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتے او ابن زیاد تم میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے؟ ابھی میں بچہ تھا، کل کی خبریں دینے والے علی نے، نبوت کے وارث علی نے، شریعت کے وارث علی نے میرے گھنگرالے بالوں کو بوسہ دے کہا تھا اے مختار ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بھی 1,40,000 دشمن علی مارے گا، میں نے ابھی تیرے جیسا ایک کتا نہیں مارا، مجھے بہت کیسے۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ مالک یہ بوڑھوں کا بھی کیا کہتے ہیں نا کہ جب باپ بیٹھا ہو نا تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ یہ جو بوڑھے بیٹھے نا یہ بھی جوان ہو جاتے ہیں۔
الحمدللہ یہی ہے نا درس محمد و آل محمد. یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہم پر واجب ہے. ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ آگے آئیں گے. یک زبان آ رہے حیدری. جلدی کی امت نے سجاد کو زہر دینے میں, اور کتنا جی لینا تھا اس نے اکبر کے بعد. میرا شہر مجھے بول کے بتائے کہ زہر تو زندہ کو دیا جاتا ہے, سجاد تو شام کے چوک میں ہی مر گیا. جب شام سے کہہ دے نوا کے میرا بادشاہ کربلا آیا تھا نا, تو امام سجاد نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا, اکبر پرچھی کھانا آسان ہے, قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے, چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے, بابا حسین 13 ضربوں سے قتل ہونا آسان ہے. اسلام آباد والوں قبریں ہلنی شروع ہوئیں, آوازیں نیزہ آسان, پرچی آسان, تیر آسان, پمالی آسان. بتا سجاد مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے زینب جیسی ماں ننگے سر شرابیوں کے دربار میں اور 9 گھنٹے کھڑے رکھنا. سیدہ تمہاری آواز اوپر ہے. یہ صرف سجاد کا حوصلہ ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے ہم جلوسوں میں جاتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے علم عباس, شیعہ مرتا ہے مر سکتا ہے, لیکن غازی کے علم کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. میں علم عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں آج تک منبر سے یہ بتایا گیا ہے کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے. اور ترلائی والوں مجھے عزت زہرا کی قسم شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی پیٹیوں پہ پھینکا ہے. انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی پیٹیوں پہ پھینکی ہے. امام سجاد کہتے شام عبور کیا, علی کی بہویں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھی. امام سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے اور ان میں قاسم کی ماں کون ہے. میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, اسی جملے پہ میں اختتام کرنے لگا ہوں کہ کب امام سجاد لہو روئے. اکبر کو برچھی لگی, امام سجاد لہو نہیں روئے. قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, امام سجاد لہو نہیں روئے. اصغر کو تیر لگا, سجاد لہو نہیں روئے. یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا, سجاد لہو نہیں روئے. کوثر کا چہرہ زخمی ہوا, سجاد لہو نہیں روئے. مجھے عزت زہرا کی قسم منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسے میز نہیں سے قبر حسین سمجھ کے میں سید الساجدین کی غربت کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. ترلائی والوں مجھے عزت زہرا کی قسم ڈول بج رہے تھے, شادیانے بج رہے تھے, بغیرت شراب پی پی کے کہہ رہے تھے وہ دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی, وہ دیکھو علی کی بیٹی جسے چلنا نہیں آتا شام کے بازار میں آ گئی. اتنا کہنا تھا ابھی امام سجاد لہو نہیں روئے. ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, اس نے سید الساجدین کی آنکھوں کے سامنے کیا. امام نے تحریر پڑھی کی, امام سجاد کی آنکھوں میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. امام زمین پہ گر گئے. علی کی بیٹی کی آوازی سجاد مجھے درد بتا. امام سجاد رو کے کہتے دعا کر اماں تیرے سجاد کی موت آ جائے, او دعا کر اماں تیرا سجاد مر جائے. زینب کی آوازی سجاد مجھے درد بتا. اتنا کہنا تھا امام سجاد رو کے کہتے اے علی کی بیٹی ابھی تک تو اونٹ پہ سوار ہو کے آئی ہے, بے غیرت نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اس بازار میں پیدل چلے گی. پیدل چلنے کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی رو کے کہتی نا سجاد اور میں پیدل نہیں چلوں گی. ایک کمینے نے تازیانہ اٹھایا, اس نے سجاد کی پشت میں مارا. سجاد کی والی اماں زینب اللہ انانت اللہ من